کروڑوں نہیں اربوں روپے ملیں گے۔ سورہ کوثر اس طرح پڑھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں جو سورہ کوثر کا وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، آپ صرف اس ایک وظیفے کو کر لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دیے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے، پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے۔ جی ہاں، اگر آپ کے گھر میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، غریبی سے پریشان ہیں، گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میرا یقین مانیں، آج میں دل سے یہ مجرب، یہ پاورفل وظیفہ اپنے تمام بھائیوں اور اپنی ماؤں بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ میں جس ترتیب سے، جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بھی بالکل اسی ترتیب، اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنی طرف سے آپ کو تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، یعنی کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں ہے، ورنہ آپ کو جو وظیفہ ہے اس کی جو اثرات ہیں، یعنی جو اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جو فائدے ملیں گے، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اگر ہمارے بتائے گئے طریقے سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو بالکل ہمارے بتائے گئے طریقے سے ہی کیجیے۔ آئیے بنا دیری کے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ہوگا نا رضوان بھائی، اس عمل کو کس ٹائم کریں؟ تو ضروری نہیں کہ آپ فجر بعد ہی کریں یا عشاء بعد ہی کریں یا کسی خاص وقت میں ہی کریں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، یعنی کہ پورے 24 گھنٹے میں، پورے 24 آورز میں کبھی بھی کر لیں، چاہے فجر کے وقت کر لیں، ظہر کے وقت کر لیں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت، کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر لیں۔ جی ہاں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، ہر وقت، ہر سمے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو وقت ہو، جب آپ کرنا چاہیں، اسی وقت، اسی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کبھی بھی کسی بھی جگہ کر سکتی ہیں۔ آپ اس وظیفے کو اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، گھر سے باہر اگر آپ جاب پہ ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ پہ ہیں، یا دکان میں ہیں، یا آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، یا پھر میرے بھائی مسجد میں ہیں، تو کسی بھی پاک صاف جگہ پر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وظیفے کی جانب ہم بڑھیں گے، جانیں گے وظیفے کے بارے میں، وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی جانیں گے۔ اس سے پہلے ایک بہت پیاری بات بتاتے چلیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، تو کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، اس لیے آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ ہر دعا پر آمین ضرور کہیے اور کامنٹ میں بھی آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ تو ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی اس مبارک دعا جس میں ہزاروں، اللہ نے چاہا تو لاکھوں اللہ کے بندے شامل رہیں گے، تو آئیے آپ بھی شامل ہوں، آئیے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار آپ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب
اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، یا اللہ ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ مولا تعالی ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے کبائر صغائر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جتنے بھی تیرے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، اور جو بھی دعا میں شامل ہیں ان سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک و جائز ہماری حاجتیں ہیں، ہماری مرادیں ہیں، یا اللہ ہم سب کی ان حاجتوں کو، ان مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مولا تعالی ہمارے دلوں کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے بھی میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، مولا تعالیٰ ان کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ مولا تعالیٰ شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما۔ جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ جنہیں بیٹی کی خواہش ہے انہیں نیک صالحہ، مولا تعالیٰ انہیں رحمت عطا فرما، بیٹی عطا فرما، نیک بیٹی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں میرے مولا عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو بھی برسری روزگار ہے انہیں رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جو جس بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ جو قرض تلے دبے ہوئے انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرے انہیں ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں کی نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سبھی حضرات کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجیے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو کامنٹ باکس میں جائیے اور جلد از جلد آمین ضرور ٹائپ کر دیجیے اور دل سے بھی آمین ضرور کہیے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ہم وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ یہ ویڈیو آج دیکھ رہے ہیں تو آج اس وظیفے کو کریں۔ آپ کسی بھی دن اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، آپ کسی بھی وقت ویڈیو کو دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا ہے۔ کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی دن ہو، چاہے اتوار کا دن ہو، پیر شریف کا یعنی سوموار کا دن ہو، منڈے ہو یا منگل ہو یا بدھ ہو یا جمعرات ہو، جمعہ ہو، شنیچر ہو، کوئی بھی دن ہو، آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، چاہے آپ مسجد میں ہیں، آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، جب آپ کو وقت ملے، آپ کا دل چاہتا ہے، آپ وہاں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ یہ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھ لیں، آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، آپ کو صرف کچھ منٹ لگیں گے یہ وظیفہ پڑھنے میں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ اپنی آنکھوں سے کرشمہ دیکھیں گے، آپ
اس وظیفے سے ملنے والے فائدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میری ایک بات آپ لوگ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ لوگ میں سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، جب بھی ہم وظیفے پڑھتے ہیں، وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ میں آج آپ کو اس حوالے سے بہت ہی خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا۔ کچھ بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں، وظیفے بھی ہم بہت پڑھتے ہیں، ہر وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو سنیں، وظیفے آپ پڑھیں، لیکن بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اپنے دل میں، دماغ میں وسوسوں کو نہ آنے دیں۔ یہ بات ہرگز نہ سوچیں کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، چلو وظیفہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے۔ اس طرح کی سوچ کے ساتھ، اس طرح کی نیت کے ساتھ وظائف نہ پڑھیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ عمل کیا کریں، اس یقین کے ساتھ وظیفوں کو پڑھا کریں کہ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا، آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اس پورے یقین کامل کے ساتھ عمل کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ۔ جب یقین کامل کے ساتھ آپ عمل کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک بات کا اور خیال رکھا کریں کہ وظیفوں کو ترتیب سے پڑھا کریں، یعنی جس طرح سے بتایا جائے اسی طرح سے پڑھا کریں، اور جتنی تعداد میں بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں پڑھیں، اپنے حساب سے، اپنی طرف سے کم زیادہ ہرگز نہ کیا کریں۔ میری پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں عمل کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ آپ کو یہ وظیفہ ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، آپ پاک و صاف ہوں اور باوضو ہوں، یعنی ناپاکی کی حالت میں اور بنا وضو کے عمل نہیں کرنا ہے، آپ پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، یعنی کہ جب آپ وظیفہ کرنے جائیں تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیں۔ اگر آپ کا وضو پہلے سے آپ نے نماز کے لیے بنایا تھا یا پہلے وضو کیا تھا، آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں، اس کے بعد کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ گھر میں یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ جائیں نماز پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر بھی عمل پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بستر پاک ہے تو بیڈ پر بیٹھ کر، بستر پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، صوفے پر بیٹھ کر، چیئر پر، کرسی پر بیٹھ کر، چارپائی پر بیٹھ کر یا چٹائی پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وظیفے میں آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آپ درود کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بھی 3 بار پڑھ لیں، بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ جی ہاں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ 3 بار آپ اسے پڑھ لیں گے تو یہ بھی درود پاک ہو جائے گا۔ یا آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود شریف ہے۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ یا پھر جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ وہ والی درود پاک پڑھ لیجئے۔
درود شریف پڑھنے کے ساتھ آپ کو اپنے حاجت کی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے. آپ پہلے ہی نیت کر کے بیٹھ جائیں, یعنی وظیفہ کرنے سے پہلے نیت کر لیں, درود شریف پڑھنے سے پہلے کر لیں, بہتر ہوگا کہ آپ کس حاجت کے لیے یا کس مقصد کے لیے عمل کو کر رہے ہیں. چاہے آپ کی 1 حاجتیں ہوں, 2 حاجتیں ہوں, 10 حاجتیں ہوں, سینکڑوں حاجتیں ہوں یا ہزاروں حاجتیں ہوں, اپنی تمام حاجتوں کی, اپنی تمام مرادوں کی, اپنی تمام جائز مقاصد کی, اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ آپ کس کس مقصد کے, کس کس حاجت کے پورا ہونے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں. اپنے دل میں, اپنے ذہن میں سوچ لیں. اس کے بعد آپ وظیفے کو پڑھنا شروع کریں. جیسا کہ ہم نے بتایا 3 ٹائمز درود پاک پڑھ لیں. سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیں. جی ہاں, بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ. اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ اولاد کے لیے پڑھ لیں. اگر آپ تنگ دست ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں. اگر میاں بیوی میں گھر میں محبت نہیں تو محبت کے لیے پڑھ لیں. اگر اولاد نافرمان ہے تو اسے فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں. اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, قرض سے چھٹکارا پانے کی نیت سے پڑھ لو. اگر من پسند شادی چاہتے ہیں, من پسند جگہ پر رشتہ چاہتے ہیں تو من پسند شادی کے لیے, پسند کی شادی کے لیے آپ اس وظیفے کو کر لیجئے. اگر پسند کی نوکری چاہتے ہیں تو اس اچھی جاب کے لیے, پسند کی نوکری کے لیے پڑھ لیں. جس کی جو بھی حاجت ہے, جو مقصد ہے, جو خواہش ہے, آج مانگ لینا. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے, آپ کو لگتا ہے یہ حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی, یاد رکھیں اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. آپ کے لیے جو چیز مشکل سے مشکل لگ رہی ہے, آپ ہر اس چیز کے لیے دعا کریں, اس چیز کی, اس حاجت کی نیت کر کے یہ وظیفہ کریں. سارے مقصد کی حاجتوں کی نیت کر لیں. پھر جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. 3 بار یعنی 3 ٹائمز درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ ہم جانتے ہیں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں. بہت ہی پاورفل وظیفے اور اعمال آپ کو جاننے کو ملتے ہیں. تو آپ اس چینل سے ضرور جڑ جائیں. اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا, ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا, اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا, یعنی 1 گھنٹے کا نشان ہوگا, اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں. اور اس پیاری سی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے, کیونکہ بالکل فری ہے. ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا, لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے جسے اس وظیفے کی ضرورت ہو. اس لیے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں. اتنی پیاری چیز کو اگر لائک نہیں کریں گے تو کیا لائک کریں گے؟ تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں. بیکار کی چیزیں ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے, بہت ہی پاورفل وظیفہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے. اس لیے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں. آئیے ہم سب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب. تو 3 بار درود پاک پڑھ لیا. اب آپ کو 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے, یعنی وظیفہ شروع کرنا ہے. اتنا پڑھ کر آپ کو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور پوری توجہ, پورے دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھنا ہے. جی ہاں, کلمہ طیبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے. آپ کو 1 بار پڑھنا ہے. 1 بار جب آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں پھر آپ کو سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب بہت ہی پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے. جی ہاں, اب آپ کو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں. آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपको सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ना है। जी हाँ, 21 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ें। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, शुरू में एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, फिर लगातार सूरह कौसर 21 बार पढ़ लें, 21 टाइम्स, 21 मरतबा। जब आप सूरह कौसर पढ़ लें, अब मैं आपको एक इस्म बताऊंगा, एक नाम बताऊंगा। उसके फौरन बाद आपको ये इस्म, ये मुबारक नाम पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये बड़े ध्यान से तवज्जो से समझ लें। ये इस्म है अल्लाह ताला का, ये नाम है या बासितु। आपको इस तरह से पढ़ना है। अल्लाह ताला का ये इस्म है बासितु, आपको पढ़ना है या बासितु, जो कि आपको सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपको फौरन 21 मरतबा सूरह कौसर दोबारा पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सूरह कौसर 21 बार पढ़ें। जब 21 बार दोबारा सूरह कौसर पढ़ लें तो आप लोगों को आखिर में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये तवज्जो से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए इस बात पर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपको 21 बार यानी कि 21 टाइम्स ये भी पढ़ना है, यानी ये भी आपको 21 बार पढ़ना है। आपको 21 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। आपको ये बताए गए आमाल या वजीफे इसी तरीके से पढ़ना है, या वज़ाइफ जैसे हमने बताया। इसके बाद आखिर में भी आपको वही वाली दुरूद पाक पढ़ लेनी है जो आपने शुरू में पढ़ा। 3 बार पढ़ लें आखिर में भी, शुरू में 3 बार पढ़ा, आखिर में भी जो दुरूद पाक आपने पढ़ा हो शुरू में वही आखिर में भी पढ़ लें। एक बार तरीका आप दोहरा लें। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आंखें बंद करनी है और एक बार कलमा तैयबा यानी पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 21 बार सूरह कौसर पढ़ना है, फिर एक बार या बासितु पढ़ना है, फिर आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 21 बार फिर दोबारा आपको सूरह कौसर पढ़ना है। उसके बाद 21 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। बड़ा ही आसान है, ध्यान से सुन लें, समझ लें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इस तरह से 21 बार पढ़ लें और आखिर में भी 3 बार आपको वही वाली दुरूद पाक पढ़ लेनी है जो आपने शुरू में पढ़ा हो। उसके बाद आपका ये वजीफा, ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं दुआ के लिए उठाएं और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारिएगा यानी दम कर दीजिएगा। दोनों हाथों पर दम कर लें यानी दोनों हाथों पर फूंक मार लें और अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिए। चाहे आपकी 10 हाजतें हों या 100 हाजतें हों या 1000 हाजतें हों, अपने रब से मांगिए। अपने रब से अपनी हाजतों के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी मुरादों के लिए, अपनी परेशानियों के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ करें। अपनी परेशानियों से, मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी जायज़ तमन्नाओं मुरादों के पूरा होने के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस यकीन के साथ दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा और आपकी हाजतें ज़रूर पूरी होंगी अल्लाह पाक के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस पावरफुल वजीफे को खुद भी कीजिए, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।